السلام علیکم، میں ہوں علینا الیاس. پروگرام کا نام ہے بریک فاسٹ وذ سجاد میر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میر صاحب. السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. آپ کے امریکہ سے خبریں آ رہی تھیں. ہاں جی، آپ تو آ گئی ہیں خبریں، لیکن چلی آ رہی ہیں. ہاں، کافی انسٹیبلٹی ہو رہی ہے. جی، اپنا پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ہیڈ لائنز. جی میر صاحب، ٹاپ سٹوریز. ٹاپ سٹوری تو یہی ہے کہ جیسے کہ آپ بریکنگ نیوز میں بھی سن رہے تھے کہ امریکہ میں آج وزیر اعظم نے خطاب کرنا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم نے، اور اس خطاب کے میں کیا کیا باتیں ہوں گی پاکستان کی جو مستقل مندوب ہے وہ بتا رہی تھی، اور لوگ بھی اس کی وضاحت کر رہے ہیں. سرتاج عزیز بھی کر رہے ہیں. اور یہ بات کوئی اب ایک اوپن سیکرٹ ہے، کھلا ہوا راز ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ وہ زور دیں گے اور کھل کے بیان کریں گے. کشمیر کی صورتحال اور بگڑتی جا رہی ہے. وہاں انہوں نے لائن آف کنٹرول کے قریب 11 بندے مار دیے ہیں اور کہا در انداز ہیں. در انداز وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے وہ لفظ استعمال کرتے تھے گھسپیٹیے، یعنی وہ لوگ جو پاکستان کی طرف سے گویا ٹریس پاسر ہیں، وہاں آئے ہیں اور کوئی گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک کشمیری حریت پسندوں کو مارا انہوں نے. وہ حریت پسند بھی تھے کہ یا بیچارے عام لوگ تھے جن کو انہوں مارا اور پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. وہ ایک ہائپ کریٹ کر رہے ہیں، لیکن ہائپ کریٹ کرتے کرتے انہیں احساس ہوا کہ بھئی وہ حدیں کراس کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں اسٹریٹجک حملہ کیا جائے، سٹرائکس کی جائیں. کسی نے کہا پاکستان پہ اٹیک کر دو، کسی نے کہا ہم بیٹھے کیا دیکھ رہے ہیں، اس کو سبق سکھانا چاہیے. اگلے دن ان کے فوجیوں نے، جرنیلوں نے، سابق آرمی چیف نے اور موجودہ نے بھی سب نے کہا بھی پاکستان سے جنگ آسان نہیں ہے. ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ سرحد پار کر کے یہ کرو، تو ایک جرنیل نے کہا تھا بھائی اگر آپ کے 30,000 آدمی سرحد کے پار جائیں گے تو تم میں سے ایک بھی واپس نہیں آئے گا. پاکستان نے اپنے ڈیفنس کو ٹیکٹیکلی بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی اس طرح ڈیولپ کر دیا ہے کہ اب وہ دشمن کے ہر ہتھیار کا، ہر ہتھ کنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. ٹریڈیشنل وارفیئر میں ان کی تعداد تو زیادہ ہے، لیکن زیادہ تعداد بھی 65 میں ثابت ہوا تھا کہ نہ لاہور پہ قبضہ کر سکی تھی، نہ چونڈا کے راستے ہماری مین لائن کو کاٹ سکی تھی. اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ براس ٹیکس مشقیں جو انہوں نے کی تھی کہ سندھ کو کاٹ دیں گے، سافٹ پیلی ہے. تو پاکستان کی آرمڈ کور کی ایک ہی موو سے کہ جیسے راوی چناب سیکٹر میں انہوں نے آگے ایڈوانس کیا، انہیں اپنی 12 ڈپ فوج مشقوں سے لپیٹ کر واپس وہاں بھیجنا پڑی. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہم روس کے ساتھ ہم جنگی مشقیں کر رہے ہیں، 24 سے شروع ہو رہی ہیں، تو اس کو طرح رکوانے کے لیے وہ سب یہ پاپڑ بیر رہے ہیں. اگر اب یہ ساری حرکتیں کریں گے اور دنیا کی سفارتکاری میں کوشش کریں گے کہ پاکستان کو تنہا کیا جائے، تو بھائی یہ اس کی قیمت آپ کو الگ ادا کرنا پڑے گی. اور جنگ کی جہاں تک بات ہے، انڈیا افورڈ ہی نہیں کر سکتا. بیسیکلی تو بنی ہے نا جی. کل میں نے کہا تھا کہ ان کے ساؤتھ بلاک میں وزیر اعظم کا وزارت دفاع اور وزارت خارجہ ہے، اور نارتھ بلاک جو ہے اس میں ان کا مالیات کا شعبہ ہے اور وزارت داخلہ ہے. یعنی ان کا امن و امان ساری چیزیں مالیات سے لنک کی ہوئی انہوں نے ایک بلاک میں رکھا ہوا ہے اس کو. تو جنگ کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کا کیا بنتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ انڈیا کی اکانومی کم از کم 50 سال پیچھے چلی جائے گی اور اس کو وہ نقصان پہنچے گا جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. چنانچہ اب وہ بات کرنے شروع کر دی ہے کہ سفارتکاری کی جائے، دنیا میں تنہا کیا جائے. برہمدہ مری کو بھی شاید بگتی کو، برہمدہ بگتی کو یہ شہریت انڈین شہری دے، مسئلہ حل ہو جائے گا. اب تو برہمدہ کا کلیم ہے نا کہ وہ بلوچی ہے اور پاکستانی ہے، یعنی پاکستان سے مراد یہ ہے کہ اس سرزمین کا ہے، وہاں اس سے فائٹ کرنے کا حق حاصل ہے. کسی انڈین کو تو حق حاصل نہیں ہوگا نا، انہی کے پیسوں پہ پل رہا ہے، سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی سازشی ہیں وہ کسی اور کے پیسوں پہ پل رہے ہیں، بلکہ اکثر انڈین پیسوں پہ پل رہے ہیں. اور کوئی برطانیہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کابل اور ماسکو بیٹھا ہوتا تھا. ماسکو والا تو اس کام سے نکل گئے ہیں، وہ تو ہم سے بچ بھی کر رہے ہیں، اور ان کا تو ایک جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال، وہاں لوگوں کا قتل اور اس کے طور پر ان کا جو ایک نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، اس میں تبدیلی. اب یہ بات کہنا کہ ہم تباہ کر دیں، نیست و نابود کر دیں، ان کے جرنیلوں نے بھی، ماہرین نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ مشکل ہے. لالو پرساد کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہاتھ سے نکل گیا آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے. وہاں کے سینئر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج سے لڑنا آسان نہیں ہے. جو کوئی ایسے آپ نے وہاں برما میں اٹیک کیا تھا پچھلے دنوں میں کہ ہم ٹارگٹ کریں گے، تو وہ آپ اس کے ریپرکشن برداشت نہیں کر سکے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان پہ اٹیک کریں گے اور آرام سے بیٹھے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا؟ آپ کے خیال میں ہم نے نشانے نہیں لگائے ہوئے کہ آپ کے کون کون سے اسٹریٹجک پوائنٹ ہیں اور کن کو ہم آسانی سے ہٹ کر سکتے ہیں؟
بھائی سب کچھ ہمارے نقشے پر ہے. ہمیں معلوم ہے آپ کی تیاریاں پاکستان کے خلاف ہیں, چین کے خلاف تو آپ لڑ نہیں سکتے. وہ جو مالش کر کے آپ کو تیار کر رہا ہے امریکہ, آپ ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ چین کے مقابلے میں انڈیا ایک بوگی ہے, ایک بالکل کوئی ایسا ہوا کھڑا کر دے تو کر دے, اس سے زیادہ اس کی کوئی صورت ہے نہیں. ادھر نواز شریف ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, آج ان کی تقریر ہے لیکن ملاقاتیں ان کی کیری سے ہوئی ہیں, ان کی سعودی ولی عہد سے ہوئی ہیں, محمد بن نائف سے. محمد بن سلمان جو ہیں وہ تو نائب ولی عہد نمبر 2 ہے نا, وہ ان کے بعد آتے ہیں, لیکن جو ان کے بھتیجا ہے شاہ سلمان کا, ان سے ملاقات ہوئی ہے, ان سے بات چیت ہوئی ہے. ترکی صدر سے ملاقات بڑی بامانی رہی ہے, اور ترکی صدر تو بڑے بولڈ. دیکھو طیب اردوان ایسا کمال کا آدمی ہے کہ انہوں نے فتح اللہ گولن جیسے اسکالر کو اور اسلامی ذہن کو بھی ہمارے دلوں سے محو کر دیا. ہم کہتے ہیں طیب اردوان کا ساتھ دیں, یعنی اربکان کے ساتھ جب ان کی ٹسل ہوئی, جو بنیاد ہے وہاں اسلامی تاریخ کا ایک تحریک کا, تو لوگ اردوان کے ساتھ آ گئے. اب فتح اللہ گولن کے ساتھ ہوئی تو لوگ اردوان کے ساتھ ہیں. اسے پریکٹیکل سمجھتے ہیں کہ وہ جو کرتا ہے. اس نے پہلے بنگلہ دیش کے پروٹیسٹ کیا, اس کے بعد ان کے سفیر کو نکال دیا, اس کے بعد کہا سفارت خانے کو بند کر دو بھائی, 48 گھنٹے کے اندر سفیر ملک سے نکل جائے. وہ پھانسیاں ہو رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ترکی کر رہا ہے. اب اس نے کہا جی کہ ہم کشمیر میں جو ہے فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجیں گے. اب ظاہر ہے انڈیا اس کو رجسٹ کرے گا. جب رجسٹ کرے گا تو عالم اسلام میں بھی اور دنیا میں بھی ایک بات پیدا ہوگی کہ ایک وفد جانا چاہتا ہے وہاں دیکھنے کے لیے, فیکٹ فائنڈنگ کے لیے, اور انڈیا کیوں روک رہا ہے. پاکستان UN نے کہا تھا کہ ہم بھیجنا چاہتے ہیں, پاکستان نے کہا جی سر آنکھوں پر آئیے, ہمارے علاقے میں آئیے. وہ اپنے علاقے میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا وہاں کا ریکارڈ بہت ہی خراب ہے اور بہت ہی تشویشناک ہے. UNO کے آفس کے سامنے حریت کانفرنس نے اسلام آباد میں مظاہرہ بھی کیا ہے. اچھا, یہ ساری سرگرمیاں وہاں بھی ایک مظاہرہ کریں گے کشمیری, جب سشما سوراج تقریر کریں گی. ایک اوورآل کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ایک ہائی لائٹ ہو رہا ہے. اطالوی وزیر دفاع یہاں ہیں, انہوں نے ہمارے چیف آف سٹاف سے ملاقات کی ہے, انہوں نے ہمارے سیکرٹری خارجہ سے ملاقات, صدر مشیر خارجہ سے ملاقات کی ہے. انہوں نے صاف کہا ہے کشمیر کے مسئلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو ایک فضا جو ہے دنیا میں وہ پیدا بھی کی جا رہی ہے اور پاکستان کر بھی رہا ہے. یہاں کم از کم پاکستان کی حد تک جو ہے یہ لگتا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں خاموش نہیں ہے, بلکہ بڑا ایکٹیولی اس پہ کام کر رہا ہے. اور OIC نے تشویش کا اظہار کیا ہے. اچھا, OIC کا رول جو ہے نا وہ ماضی میں بھی کوئی اتنا مؤثر رہا نہیں ہے, کیونکہ وہاں فیصلے کنسنسس سے ہوتے ہیں. وہ ویٹو کی پاور کنسنسس سے ہوتے ہیں. کل وہ علی گیلانی کا جو آرٹیکل تھا افتخار گیلانی کا, اس نے بتایا تھا کہ ایران نے ایبسٹین رہ کے وہاں شامل نہ ہو کر گویا وہاں ایک یہ صورت پیدا کر دی تھی کہ ہم وہاں جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ قرارداد پاس نہیں ہو سکی تھی, ورنہ اس زمانے میں بڑا دباؤ انڈیا پہ پڑتا تھا. سادہ لوگ ہیں مسلمان, کئی بار سادگی میں مارے جاتے ہیں, کئی بار سچ مچ ان کی نظریں کچھ اور ہوتی ہیں, کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. اچھا, امریکہ میں اب سرگرمیاں بہت تیز ہیں. آصف زرداری صاحب بھی وہاں پہنچ گئے. اب لندن پلان کے بعد نیو یارک پلان کا کس جائے گا. آپ پتہ نہیں کیوں وقت سے پہلے آ گئی, ورنہ آپ بھی معلوم ہوتی تو اس پلان کے بارے میں خبر بھی مل جاتی ہے. فون تو یہاں پر بھی آ سکتے ہیں. تو خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. اور پاکستان کے اندر کی خبریں چھوٹی چھوٹی کچھ 2-4 ہیں. ایک تو الطاف حسین کا مسئلہ پھر جاگا ہے. ندیم نصرت جو ان کے کوآرڈینیٹر کہلاتے ہیں لندن میں, انہوں نے کہا جی کہ مائنس الطاف کو تو آپ تصور نہ کر سکے MQM کو. اچھا, ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو MQM ہے انہوں نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ صاحب ہمارا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو MQM ہے یہ ہیلا کیے بیٹھی ہے, ایک طرح سے ہماری مذہبی اصطلاح میں تقیہ کیے بیٹھی ہے, چھپا رہی ہے اپنے آپ کو اور پوشیدہ کیے ہوئے ہے. اور اصل میں ان کی نیت یہ ہے کہ یہ الطاف حسین کے ساتھ انہیں 2-3 مہینے چاہیے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے, مانس الطاف چلا جائے. الطاف کی کوئی اتنی زندگی نہیں ہے, اس کے گرد سکرو وہاں تنگ کیے جائیں, وہاں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے پریشرائز کرے, ان کو کام کرنے دیا جائے. بہرحال ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے. اب یہ تو مشکل ہے کہ کچھ کینڈیڈیٹ MQM برطانیہ کھڑی کرے, کچھ لوکل کھڑی کرے, کچھ مصطفیٰ کمال کھڑی کریں, اور اس کے نتیجے کے طور پر نتائج نکلیں وہ لوگوں کے لیے حیران کن ہوں یا پریشان کن ہوں. لیکن اگر ان کا دہشت گرد کیڈر جو ہے بیلٹ باکسز پہ قبضہ نہیں کرتا یا بیلٹ اسٹیشنوں پہ ووٹنگ اسٹیشنوں پہ ووٹرز کو آنے دیتا ہے, ان کو روکتا نہیں ہے, جس طرح کسی حد تک 2002 میں ہوا تھا, تو ان کی ایک لینڈ سلائڈ وکٹری کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی وہ ان کو کچھ بھی نہ کرے اسٹیٹ,
صرف اتنا روک دے کہ وہ دہشت گردی نہیں پھیلا سکتے تو لینڈ سلائڈ وکٹری کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بات میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یعنی کہ اگر یہ ہو جائے تو صورتحال بالکل بدل جائے گی. جی اچھا, یہ آج کی خبریں ہیں. دوسرا, شہباز شریف کا ایک چھوٹا سا بیان ہے, مجھے مزہ اچھا آیا. انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہمارے بچے ہیں اور کوئی یہ ڈنڈا فورس اور یہ ساری چیزیں بالکل فضول بات ہیں. اچھا, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ڈنڈا فورس گجرانوالہ بنانے کی ضرورت کیا ہے اور اس زعیم قادری کی پریس کانفرنس کی ضرورت کیا ہے. انہوں نے جواب میں وہ بلہ فورس بنا لی ہے, بلے باز لے آئے اپنے. یہ سارا کیا ہے؟ کیا آپ نے لڑائی مارک ٹرائی کرنی ہے تو وہاں کی اپنی فورس تیار کریں بھائی. جہاں ہے وہاں کم نہیں ہے ڈنڈا بردار, جس علاقے میں یہ ہونا ہے وہاں ڈنڈا بردار کم نہیں ہے, لیکن یہ تو وہ ہے نہیں. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بٹ دس از ناٹ ڈیموکریسی نا, اس کا رائٹ ہے, مطلب اگر ریلی کر رہے ہیں, اجلاس کر رہے ہیں, لیٹ ہم ڈو. آپ اس طرح کر کے تو رائٹ کی بات میں اس پہ بحث نہیں کرتا. رائٹ کی بات جو ہوتی ہے, رائٹ کی بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ ہلا گلا کریں. جب پروٹیسٹ کیا جاتا ہے لندن میں یا کسی بھی یورپی ملک میں یا امریکہ میں, تو آپ قطاروں کے اندر چلتے ہیں, آرگنائز چلتے ہیں, اور آرگنائز چل کے ایک جگہ بیٹھ کر آپ مظاہرہ کرتے ہیں اور چلے آتے ہیں. وہ تو ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارا کلچر تو دوسرا ہے. نہ مظاہرے جمہوری ہیں, نہ اس کے خلاف کارروائی جمہوری ہے. ہمارے ہاں جو کارروائیاں ہوتی رہیں ماضی میں, وہ پولیس فورس کا استعمال تھا. جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی تھی وہ فوج کا بھی استعمال کر لیتا تھا. تو یہ اس لیے دونوں طریقے جو ہیں نا وہ بالکل ان کا جمہوریت کو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارا ایک لوکل کلچر ہے. اب اس میں سخت زبان وہ مشٹنڈے اور رنگ باز اور یہ عمران یہ بھی استعمال کر رہے ہیں. جواب میں وہ طلال چودھری اور ہمارے دانیال عزیز وہ اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تو زبانوں کا استعمال اور ڈنڈوں کا دکھاوا یہ کرنا, انڈے ٹماٹر بھی تیار ہیں. یہ ڈنڈے ٹماٹر وہ تو جمہوری کلچر میں ہوتے ہیں, سنا ہے کہ ہوتے ہیں, بلکہ اب تو جوتے بھی ہوتے ہیں. تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے, وہ تو ہونے دیں. ادھر تحریک انصاف میں اور پرابلم, وومن ونگ نے بھی بغاوت کر دی جہانگیر ترین کے خلاف. اچھا, جہانگیر ترین کے خلاف یہ ساری بغاوتیں ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں, کیسے ہو رہی ہیں, کیا وجہ ہے, کچھ میں کہہ نہیں سکتا, لیکن بہرحال وہ بھی زور لگا رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. ایان علی بھی آج خبروں میں, پر رہنے دیجیے اس کو. نہیں, بہت ہے. اور اسی بات پہ ہم لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی سیگمنٹ بھی شامل کریں گے جب بریک سے واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ. جی میر صاحب, کون سے آرٹیکل؟ پہلا آرٹیکل جو ہے جی وہ ایک رشین فاسسٹ اور امریکن ووٹ اس کے بارے میں ہے, اور بڑا مزے کا آرٹیکل اس لحاظ سے ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اب اسٹالن کا ریوائول ہوگا یا لینن کا ریوائول ہوگا, یہ دونوں کو کنڈیم کیا جائے گا. معلوم ہوا کہ روس کی جو فکری تاریخ ہے اس میں سے ایک فاسسٹ پہ نکل آیا, جو اپنے آپ کو فاسسٹ کہتا رہا ہے. اس کا نام ایون لین ہے, اور اس کو پیوٹن بھی کوٹ کر رہا ہے, اس کو ان کا وزیر اعظم بھی کوٹ کر رہا ہے, اس کو ان کے بڑے بڑے اداروں کے سربراہ بھی کوٹ کر رہے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر کے بڑے بڑے جو اہم لوگ ہیں وہ بھی کوٹ کرتے ہیں اور اس کا حوالہ دیتے ہیں. جی اچھا, وہ شخص جو وزیر خارجہ بھی کوٹ کرتے ہیں, آرتھوڈاکس چرچ کا جو سربراہ ہے وہ بھی کوٹ کر رہا ہے, مولوی بھی کر رہا ہے گویا, اور سرمایہ دار بھی کر رہا ہے, سبھی کوٹ کر رہے ہیں اس کو. اور وہ شخص ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا نتیجہ یہ کہ جو انفرادیت ہے نا, انڈیویجولزم, یہ شر ہے, یہ بدی ہے, اور اللہ میاں تو فیل ہو چکا, اب یہاں شیطان کی حکومت ہے. اور جو علاج ہے وہ ٹوٹیلٹی ہے, اجتماعیت کہہ لیجیے, متفق ہونا, کٹھے مل کے کام کرنا. یعنی کہ وہی جو ایک سوشل اجتماعی مزاج تھا سوشلزم کا, وہ اس نے بنایا, اور اس کے جو تھے لاش تھی سوئٹزرلینڈ میں, یہ واپس لائے. اس کے کچھ ریلکس, اس کے کچھ آثار تھے جو شکاگو مشیگن میں پڑے ہوئے تھے, وہاں سے لے کر آئے. مطلب اتنی اہمیت دی جا رہی ہے, اور سبھی اس کو کوٹ کر رہے ہیں, اور سبھی جو اس تھنکنگ پہ چل رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں یہ وہی تھنکنگ ہے جس کو لے کر پیوٹن اب چل رہے ہیں. یعنی یہ لوگ جو جس طرح ڈیموکریسی وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا مڈل کلاس, سیاسی جماعتیں, سول سوسائٹی, سب شر ہیں, سب نے تباہی پھیلا دی ہے, اور خدا کی ناکامی ہے گویا کہ تخلیق کی جو اس نے محنت کی, لیبر فار کریشن کی تھی, وہ ختم ہو گئی ہے, اور ابلیس کی کامیابی ہے. اب وہ اس انفرادیت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. اس کو اس نے لکھا تھا شاید کئی سال پہلے رشین فاشزم کے نام سے, ہٹلر سے اور میسولینی سے متاثر ہوا اور لکھا. اب مطلب دیکھیں نا, یہ جو سارا سسٹم ہوتا ہے, یہ فاشزم تھا, یہ ایک طرح کی نیشنل سوشلزم کہلاتی تھی. یہ سوشلزم کے خلاف تھے, لیکن ساتھ ہی سرمایہ داری نظام کے خلاف تھے, اور سرمایہ داری نظام کے خلاف ہونے کا ایک ریئیکشن تھا جو یورپ میں پیدا ہوا. اور اقبال نے جو شروع میں ان کو ذرا بڑی اچھی نظروں سے دیکھا تھا, میسولینی کو خاص طور پر, اور بعد میں ایسی کر دی تھی ان کی, وہ اس لیے دیکھا تھا کہ یہ سرمایہ داری نظام کے خلاف بول رہے تھے. تو اب روس کے اندر یہ نہیں, انہوں نے کہا یہ جیت گیا نا,
تو یہ نہیں، اس کے خیالات ہوئے نا وہی ہیں جو ٹرمپ کے خیالات ہیں. اور اگر ٹرمپ جیت گیا تو یہ روس کی فتح ہے، اور اگر ٹرمپ ہار گیا اور لوگوں نے اس کی ہار کو نہ مانا تو یہ بھی روس کی فتح ہے. تو اب اس طرح کے خیالات وہاں سے نکال کر اسے ایک قومی آمر کہا جاتا ہے جو کلیت کی روح سے سرشار ہے، اجتماعیت کو رکھتا ہے. اور روسی قیادت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جمہوریت کو صرف اپنے ہاں نقصان نہ پہنچایا جائے بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی جمہوریت کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ جمہوریت بدنام ہو. اور اب ایک نیا چل رہا ہے، جمہوریت کے خلاف بڑے کیس بلٹ ہو رہے ہیں. ایک آ رہا ہے کہ آرڈرلیزم، کہ آپ ایک آرڈر پیدا کریں، یہ جمہوریت نے کیوس کریٹ کر دی ہے. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کچھ اسکیپٹل سسٹم کے اندر سے نکل رہے ہیں اور لوگ اس پہ بحث کر رہے ہیں. جی یہ تو تھا پہلا آرٹیکل جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. اور دوسرا آرٹیکل ڈاکٹر منظور اعجاز کا ہے. یہ پاک امریکن تعلقات کے بارے میں ہے. متضاد تجزیاتوں نے کہا جی یہ جہاں واقعات ہوتے ہیں، یہاں اجلاس ہوا ہے، اجلاس کی جو رپورٹنگ ہوئی ہے دہشت گردی کے بارے میں سینٹ میں ہوا ہے، انڈین رپورٹرز نے اور طرح رپورٹ کیا ہے، پاکستانی نے اپنے حساب سے رپورٹ کیا ہے. پوری سچائی آتی نہیں. انہوں نے رپورٹ کر دیا ہے کہ جی پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور حالانکہ تعریف بھی ہوئی اس بات کی کہ پاکستان نے بڑی کوششیں کی ہیں، یہ کیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، حوالے دیے ہوئے اور کوششیں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو دہشت گرد وہاں موجود ہیں اور سیف ہیون ہے ان کو. دوسری طرف پاکستان نے کہا کہ جی گویا نرم گوشہ ہے، نیوکلیر سپلائی گروپ میں شامل کرنے کے لیے پاکستان کے بارے میں بھی ہے. انہوں نے کہا حالانکہ پاکستان کو کوئی چانس نہیں اس معاملے میں. وہ انڈیا کے بارے میں ریزرویشن کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا ان کے وہ کروکر، جو سینیٹر کروکر ہے، میرا خیال یہی جو سفیر رہا ہے افغانستان میں بھی، پاکستان میں بھی اور عراق میں بھی رہا ہے، اور بڑا تیز قسم کا ڈپلومیٹ ہے. اس نے سینیٹر نے کہا کہ ہم پاکستان سے اپنے تعلقات تاجرانہ بنیاد پر استوار کرتے رہے ہیں. وہ بھی کمرشل بنے رہے ہیں، ہم بھی کمرشل بنے رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسی اور اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے اور اینگل سے سمجھنا چاہیے. اور جو ہلاکتوں کی ذمہ داری پاکستان پر سب نہ ڈال دیں کہ پاکستان کی وجہ سے افغانستان میں امریکی مر رہے ہیں جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں، تو ساری انہیں کہ بحثیں گویا ہر طرح کی ہو رہی ہے. اور ہم جو ہیں ان کے تحفظات ہیں یقینی طور پر. تحفظات نہ ہوتے تو ہماری ایڈ کیوں بند کرتے. لیکن یہ ہے کہ انڈین پروپیگنڈا بھی یک طرفہ ہے اور ہمارا پروپیگنڈا بھی ایک طرح کا. صرف بڑی معصوم خواہش ہے ان کی، آپ انڈیا سے کچھ اسے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. فیل ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا اب اس میں ایک آرٹیکل جو میں شہباز ہیگو کا اور ٹرمپ کا مقابلہ کیا گیا. اب ایسے مقابلہ ہے، پیوٹن کا مقابلہ ٹرمپ کے ساتھ، شہباز ہیگو کا مقابلہ ٹرمپ کے ساتھ. اچھا دونوں جو تھے ٹی وی کو یوز کرتے رہے، وہ تو ریالٹی شو کرتا رہا ہے. ابھی اس کے اعداد و شمار بتائیں کہ 8 گھنٹے 7 منٹ تک ایک اس نے ریالٹی شو کیا. یعنی کہ اس میں پابندی نہیں تھی کہ ہمیں 8 سے 9 تک پروگرام کرنا ہے، وہ ریالٹی شو کرتا جاتا تھا اور انعام تقسیم کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. 2377 گھنٹے اس نے کام کیا ہے 2001 میں، اور 1642 نہیں 2377 قسطیں ہیں، 1642 گھنٹے اس نے کام کیا. ان کا اس کا اثر ہے لوگوں پر. اور ٹرمپ بھی ٹی وی کے ذریعے لوگوں کو یہ جو ہے ایک طرح افیکٹ کرتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. اور یعنی کہ اس کے لیے جو ہے جمہوریت جو تھے ریالٹی شو بن کے رہ گئی تھی. اور یہ بھی اسی کے ذریعے سے جس طرح اپنے آپ کو پا رہا ہے اور آگے کر رہا ہے. تو اس کا اب اوباما کو فراڈ کہتا ہے، مکمل فراڈ، تم امریکی جو اس نے باتیں کی وہ ساری باتیں. تو یہ جو ایک کمپیریزن شروع ہو گیا کہ پیوٹن اور ٹرمپ، شہباز اور ٹرمپ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ ایک تھنکنگ یہ بھی ہے کہ لیری کلنٹن اور دونوں کو امریکی رائے عامہ کی اکثریت 100% ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ لیسر ایول کا فلسفہ ایک زمانے ہمارے یہاں چلا تھا، تو لگتا ہے کہ وہاں بھی لیسر ایول کا جو ایک تنتنا ہے وہ چل رہا ہے. ایک اور آرٹیکل مزے کا ہے، مزے کا تو میں کیوں کہوں، بلٹس اینڈ بامبنگ. انہوں نے کہا یہ بلٹس اور بامبنگ کے ذریعے جو ہے، نیٹ کہنے غائر کا آرٹیکل ہے یہ. آپ انہوں نے کہا اس وقت تارکین وطن 65 ملین کے قریب، 65 ملین تو 6.5 کروڑ ہوتے ہیں، دنیا میں گھوم رہے ہیں. ہم نے دنیا کو ڈی سٹیبلائز کر دیا ہے اور نوجوان جو ہے وہ دہشت گرد بنتے جا رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس پر ایک پورا تجزیہ، جس میں ایک بات تو پہلے یہ ہے یعنی کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ لوگ جو ملازم ہیں وہ بھی، جو بے روزگار ہیں وہ بھی، وہ لوگ بھی جو امیر ہیں جو غریب ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، مذہبی ہیں غیر مذہبی ہیں، سبھی دہشت گرد بنتے جا رہے ہیں. یعنی اس میں کلاس کی ڈسٹنکشن اگر آپ کرنا چاہیں، وہ نہیں کہ پیسے نہیں تھے جی، مایوس تھے، محروم تھے، دہشت گردی تلوار اٹھا لی، بندوق اٹھا لی، کلاشن کو نہیں. ہر ہی قسم کے لوگ جو ہیں یورپ میں تو جا رہے ہیں، اچھے کسی پڑھے لکھے
नौजवान लड़कियां जिनका कैरियर मौजूद है छोड़ के चली जा रही हैं, आइडियोलॉजी के लिए जा रही हैं। Exactly. अच्छा अचानक अफगानियों पर हमने जो बमबारी की, सूडानियों पर बमबारी की, उसका रिजल्ट क्या निकला? उन्होंने कहा जो शख्स दहशतगर्दी का शिकार होता है वो ज्यादा दहशतगर्द बनता है, वो तशद्दुद का कायल हो जाता है। तो नारसाफी है वहाँ, उनको लगता है इंसाफ नहीं मिल रहा। इस तरह 4-6 चीज़ें उन्होंने गिनवाई हैं। उन्होंने कहा उन इलाकों में जहाँ जंगें हो रही हैं वहाँ दहशतगर्दी ज़्यादा उभरती है। वो किसी ने कहा था कि हमने दहशतगर्दों को तो मार दिया, दहशतगर्दी को नहीं मारा। आप जहाँ रास्ता रोकते हैं, अफगानिस्तान में रोकते हैं, इराक में रोकते हैं, सीरिया में रोकते हैं, वही दहशतगर्द पैदा होते हैं। मैंने कई बार कहा था कि जब हम ये लड़ रहे थे मगरब के खिलाफ तो हम इनसे फंडामेंटलिस्ट कहते थे, और मैंने बीबीसी को उस वक्त ये कहा था कि फंडामेंटलिज्म क्या है, मैंने कि तहरीक मज़ाहमत है साम्राज्य के खिलाफ, लेकिन अब टेररिज्म को नहीं कह सकता, और ये आपने रास्ता रोक के फंडामेंटलिस्ट को टेररिस्ट बना दिया। तो ये सारी कहानियाँ और ये लोग जो हैं, ये एक बात फिक्रा अच्छा लिखा है कि ये गुस्से में आके इसमें शामिल नहीं हो रहे, ये अपनी विल से हो रहे हैं, गुर्बत से शामिल ही हो रहे हैं, गुस्से में आके शामिल हो रहे हैं। मतलब एक गुस्सा उनको है, लेकिन गुर्बत के जानी। एक जी आर्टिकल ये खुर्शीद नदीम ने लिखा कि जहांगीर तरीन कौन है। अच्छा, ये जहांगीर तरीन पे नहीं आर्टिकल, ये एक इशू पे आर्टिकल है। असल में उन्होंने कहा कि देखिए ना, इन लोगों का जब आ रहे थे तहरीक इंसाफ में तो हमने कई एंगल से देखा था, एजेंसियां क्या कर रही हैं, फलां के उमर असद क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। जहांगीर तरीन छा गए, क्यों छा गए? पैसा। उन्होंने कहा जी ये जो जमहूरियत है पैसे के बगैर चलती नहीं है, right. और हर नवाज शरीफ ने ये किया, जरदारी ने किया, फलां ने ये किया, और इनके पास 2 ATM मशीनें आ गई हलीम खां की और इसकी, और उसके रिजल्ट के तौर पर जो इस पे होनी चाहिए जमात इस्लामी थी, जिसमें लोग जो ना फिक्री समाजी सियासी तहरीक थी शामिल हुआ करते थे, और सईद मौदूदी तक ने इस हवाले में यानी कि ऐसा वक्त भी गुजारा जब फाका करना पड़ा उन्हें पठानकोट में। उन्होंने चंदे के जोर पर सब लोगों ने ये तहरीक चलाई और काम किया सारा हद तक, और फिर जब सरमाया आ गया इनके पास भी तो इनका मिजाज ही बदल गया। तो ये जब पैसा आता है जमहूरियत के अंदर और रंग दिखाता है, वो हारून रशीद साहब ने खबर दी, अच्छी खबर दी है कि ये हालात बदलने वाले हैं। हवाला उनका कराची का है कि गोया यौम हिसाब आने वाला है, लेकिन इसका तज़किया किया कि इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान से बेवफाई करने वालों का अंजाम जो है बुरा होगा वगैरह वगैरह। और उन्होंने पूछा कि फ़लाँ शख्स किस तरफ है, कहाँ है। उन्होंने कहा 6 जहात हैं, सीधे भी है, दायां भी है, बायां भी है, उल्टा भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, लेकिन अल्लाह क्या करेगा 7वीं डायमेंशन का इसका कोई पता नहीं। 7 डायमेंशन पर आखिरी आर्टिकल यासिर पिज़ादा का है, खैर देश आमद की तलाश, कि हम कहते हैं बेनेवलेंट आमर जो है डिक्टेटर वो आ जाए, मसले को हल कर दे। उन्होंने कहा, अब कहते हैं कि जमहूरियत जाली है और असल जमहूरियत यही है, तो लेकिन उनका जाली जमहूरियत का मतलब ये कहाँ से आ गया कि आप एक बेनेवलेंट डिक्टेटर ले आए और मर्द-ए-आन को ले आए, वो मसले का हल करेगा। अच्छी आर्गूमेंट है। और उन्होंने कहा जब मगरब में जमहूरियत के खिलाफ लोग बोलते हैं वहाँ तो नहीं कहते कि आमर को ले आए, लेकिन एक बात अजीब व गरीब है कि मगरब में खुद डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में जो सरमायादारी से जुड़ा हुआ है बहुत से इतराज़ात आ रहे हैं, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया और बहस कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा सब खराबियाँ वहाँ, हमारे यहाँ क्यों ये मायूसियत का ताना, कभी कोई ताना, और जवाब में आमियत लेकर आते हैं। उसको कहते हैं 99 में जो लोग आए थे पढ़े लिखे लोग थे, वो शरफ की कामीना में अनपढ़ तो नहीं थे, बल्कि मैं तो गिन के बताता हूँ कुछ 4 के 5 वजीर जो थे वो NGO से आए थे। वो कहते हैं ना मिलिट्री मुल्ला अलायंस, मैं उसको कहता मिलिट्री सिविल सोसाइटी अलायंस। उमर असगर साहब के बेटे जुबैदा जलाल और निसार मेमन और 4-5 बंदे थे जो आए NGO से थे और वहाँ उनको संभाल लिया सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी को। तो ये भी इस मुल्क में हुआ। बहरहाल यही आर्टिकल हैं आज के। इसी के साथ वक्फा लेते हैं। इसी के साथ हम लेते हैं नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा। जब वक्फे से वापस आएंगे तो अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ जाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो आपको खुशामदीद कहते हैं और अपना आखिरी सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनपुट। और स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही रिनाउंड एनालिस्ट मौजूद हैं, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अरसे के बाद आप यहाँ आए। इनका तारुफ मैं कराया करता था अच्छे दिनों में, दोबारा से कि तहरीक इंसाफ के मेंबर इन लॉ है। तो इन्होंने उनके साथ वही किया जो ससुराली किया करते हो, तो उन्होंने भी इनके साथ वही किया जो ससुराली किया करते थे। अब मुजाहरा हो रहा है जनाब, वो अड्डा प्लाट पे कहते हैं रायगुंड नहीं जा रहे। वो आपके घर के ज्यादा करीब है या जाती के ज्यादा करीब है? मेरा ख्याल में कि मुझे लगता है मुजाहरा आपके दरमियान में है। दरमियान में है। देखिए जी, जो मीर साहब हालात जो है ना, वो कश्मीर की वजह से तो बिल्कुल हालात बड़े बड़े सख्त पाकिस्तान के दगड़दू हैं। इतनी शदीद टेंशन है कि
کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب میں کچھ چیزیں تھی میں آبزرو کر رہا تھا, لیکن اس کو میں کسی ٹی وی پروگرام کے اندر صبح پہ نہیں لایا, نہ لاؤں گا. تو اور یہ باتیں مجھے لگتا ہے بڑے عرصے سے پاکستانی آرمی جو ہے اس مجھے تھوڑا سا فخر بھی ہوا کہ ان کی جو پریمپٹیو جو کیپیبلٹی ہے یا کیپیسٹی ہے وہ بہت اچھی ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہے آبزرویشنز میں آ رہی تھی. میں کچھ سفر بھی کر رہا تھا, سڑکوں کو بھی آبزرو کر رہا تھا, آتے جاتے موٹر ویز کو ساری جگہوں پہ, تو مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ جو ہے ایک ایکٹیویٹی جا رہی ہے. لیکن کل رات سے دیکھیں یہ دھرنا میرے نزدیک اب ایسا ہے کہ میں irrelevant نہیں, عمران کا بس کرائسس کیا ہے. عمران نے اپنی پولیٹکس میں ہمیشہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے آیا ہے جہاں پہ وہ اس کے لیے خود وہ جگہ جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے, یا اس کے لیے آسان بند گلی کہہ لیں. بند گلی ایک اور سی چیز چھوڑ دی, اس کے اندر پھر بھی آپ کو ایگزٹ پلان نکالتے ہیں. اب مثلا یہ جو بلی کی طرح جبڑ سکتے ہیں, اب اس کو دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں نا ایک بڑا ہے کلیشے ہے کہ ڈیم اف یو ڈو اینڈ ڈیم اف یو ڈونٹ. گلے کی چھپکلی ہے, اپنا نگل سکتے ہو نہ کر سکتے ہو. بتائیں اس کو انہوں نے کتنے طریقے سے کیا. یہ فیس سنگ چاہتے ہیں. لاسٹ سے اے پی ایس اگر نہ ہوتا, آرمی پبلک اسکول کے اوپر اٹیک نہ ہوتا, تو عمران نیور ہیڈ اینی ایگزٹ پلان. اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ وین ٹو کوئٹ اینڈ ہاؤ ٹو کوئٹ دیٹ پلیس. بالکل ایک ٹریپ میں تھا, اور مسلم لیگ نون نے طے کیا تھا کہ اس کو 1.5 سال یہیں رکھنا ہے, اور یہ اسی میں خوش رہے گا کہ میرا ایک گنی بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آ رہا ہے کہ میں دھرنا کر رہا ہوں, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ سیاست کے اندر آپ سب کچھ اپنی لوز کرتے جا رہے ہو. اب اس کو دیکھیں کہ ملک کے حالات سے جا رہا ہے. وجہ کہ کل آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی بات ہوئی ہے, ظاہر ہے انہوں نے کوئی بات, اس کا مطلب ہے کہ ایمرجنسی ہے. انڈیا نے کل 3 ٹارگٹ دے دیا ان کو. اب وہاں پہ ہمیں پتہ کولڈ اسٹار ڈاکٹرن انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا انڈین پارلیمنٹ اٹیک کے اوپر. اس کے بعد اجے ڈووال جو ہے ان کا جو بڑا ایک ہاکش ٹائپ جو ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, اور جو بڑا ڈوبیس بڑا ڈینجرس بیک گراؤنڈ ہے, اور جو اوپنلی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پر ایک بمبئی ہوا ہے تو یو فارگیٹ اباؤٹ بلوچستان, ہم بلوچستان کو آپ سے دور کر کے لے جائیں گے. وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جی تم انڈیا کشمیر کو بھولو گے تو پھر طالبان سے تمہیں ریلیف ملے گی, یعنی کہ طالبان کو ہم کر رہے ہیں. پھر اس نے کہا جی جتنے ٹیررسٹ ہیں ان کے 3 چیزیں ہیں, ان کو آپ جو ہے پیسہ دو, ان کو اسلحہ دو, اور ایک تیسری چیز میں کہی ہوئی ہے یہ دو, یہ آپ کے ہیں. دنیا کے جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں ان کو آپ اگر 3 چیزیں دے دو, مرسنریز میں بہت سارے جی مرسنریز بن جاتے ہیں نا, کیونکہ اس کے بعد ایک فیوڈ آ جاتی ہے نا, انٹرڈیسائن فیوڈ آ جاتی ہے. تو اس جو کولڈ اسٹار ڈاکٹرن کے اندر ان کا انڈیا کا یہ خیال ہے کہ ہم ایک ایسا سرجیکل اٹیک کریں گے جو جنگ بھی نہیں ہوگی, اور اس سے پہلے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی کرے گی ہیکٹک ہو جائے گی, اور پاکستان کے پاس اس کے جواب میں نیوکلیئر اسٹرائک کرنے کا جواز نہیں ہوئے گا. ہم ایک بڑا آ کے اور بڑی کریں گے, یعنی کہ ایک وہ کریں گے, پوپیشنیٹ کریں گے, جتنا ہمارا نقصان ہو اس کے مطابق کریں گے, یعنی کہ کسی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو آ کے یا کسی ایک پاکستان کے ہوائی اڈے کو اڑا دیں گے. یہ وہ صورتحال نہیں ہے. پاکستان کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں, یہ سیکرٹ نہیں ہے, جس سے امریکہ بھی ڈر رہا ہے. جیسے امریکہ بھی ڈر رہا ہے. جیسے یہ جب 9/11 ہوا تو ان کے سامنے جو ایجنڈا تھا پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام تو تھا ہی تھا, یہ تھا کہ ٹیکنیکل نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں بشیر الدین محمود ہمارے بہت ریناؤنڈ سائنٹسٹ وہ بہت ضعیف ہو گئے, ان کو انہوں نے اپنی کسٹڈی میں رکھا, انٹروگیٹ کیا, اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان کے پاس کتنی کیپیبلٹی ہے. ٹیکنیکل نیوکلیئر ویپنز جو ہے نا وہ شارٹ وار فیئر کے لیے اتنے لیتھل ہے کہ انڈیا نے کیا نا, تو اس سے پہلے کہ انڈیا کو کرے گا بارڈر لائن کے اوپر انڈیا کو انہائلیٹ کر دیا جائے گا, چترال سے لے کے نیچے تک. یہ اتنا لیتھل ویپن ہے اور اتنا کلوز ویپن ہے کہ یہ سارے مر جائیں گے ان کو. اور یہ جنرل ہون نے ان کو بتایا, 2003 جنرل ہون نے ان کو بتایا تھا, انہیں آرٹیکل لکھا تھا, انہوں نے کہا بھائی یہ کولڈ 30,000 گئے تو ایک باقی نہیں آئے گا, ایک باقی نہیں. کہتے تم اس کو نہ سمجھو, پاکستان کو نہ چھیڑو. اب اجیت ڈوول جو ہے وہ ایک پولیس افسر ہے, وہ پاکستان کے اندر بھی 7 سال کے بدنی سے زیادہ عرصہ گزار گیا ہے.
وہ اس نے میزو قبائل کے اندر جا کے پینیٹریٹ کر گیا, وہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ بن کے گولڈن ٹیمپل میں رہتا رہا کہ, اور وہ آئی ایس آئی کے ساتھ داخل ہوا تھا, وہ وہاں آئی ایس آئی کا بن کے گیا تھا ان کے ساتھ, اور اندر بیٹھ کے گیا اور اس نے آپریشن کرایا. یہ ٹیکٹکس جو ہوتے ہیں نا, یہ ان کی کامیابی جو ہوتی ہے نا, یہ وہ کہتے ہیں دوڑ لگنے والی کامیابی ہے. یہ آپ اس کو پاکستان میں نہ اپلائی کریں. کشمیر کی موومنٹ کہتے ہیں کہ ایک ایسے پوائنٹ پہ خود بخود ختم ہو جائے گی, اس کی فکر ہی نہ کرو. بھائی یہ باتیں جب ہوتی ہے, جب پبلک کے اندر ایک موومنٹ ہوتی ہے جس کو ہر ایک اونرشپ آ جاتی ہے ان کے اندر, کشمیریوں کے اندر ہر بندے میں, اور وہ ہے کہ جو لوگ باہر ہیں وہ 13 سال سے لے کے 25 سال کی یوتھ ہے. پرسوں تو بڑا ریٹیرک تھا ان کے میڈیا پر بھی, ان کے پریس میں بھی, ان کے جرنیلوں میں بھی. کل جو ہے ایک لہجہ آنا شروع ہو گیا جس میں یہ لگتا تھا کہ وہ ایک پورا طبقہ ان کا بتا رہا ہے کہ جنگ شروع نہیں کرنا, مارے جاؤ گے. یعنی کہ یہ بھی ان کے ایک سابق جرنیل نے بھی کہا, اور ابھی پریزیڈنٹ آرمی چیف کی طرف سے بھی آیا تھا کہ پاکستان سے جنگ کرنا سوچیں. آسان کام تو نہیں ہے نا جی کہ برما پہ بمباری کر دی اور برما دیکھتا رہ گیا, ایسی بات تو نہیں ہے. یعنی کہ اس میں جواب میں ظاہر ہے کہ پاکستان نے بھی ٹارگٹ جو ہے پن پوائنٹ کیے ہوں گے, ریڈ مارک کیے ہوں گے کہ اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا اور ہمارے ہاں ہوتا ہے تو جواب میں ہم نے بھی 4-6 کام تو دکھانے والی بات ہو جاتی ہے. تو کیا اب انڈیا کوئی اس سے پریشرائز کرنا چاہ رہا ہے کشمیر کے مسئلے پر؟ میر صاحب, پہلی بات جو آپ نے بڑے خود فرما دیا کہ انڈیا کشمیر کے اندر اس وقت ٹوٹلی فرسٹریٹڈ ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی اسے کیا حل کیا جائے. پچھلے 100 دن سے زیادہ ہو گئے, 110 دن ہو گئے یا 115 دن ہو گئے, انڈیا کلو لیس ہے. انڈیا کے بعد کچھ نہیں سمجھ کیا کیا جائے. وہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ 30 سے 34 دن آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ کوئی آ رہا ہے, کوئی ڈیلیگیشن جا رہا ہے, آ رہے ہیں, سیکورٹی والے بیٹھے ہیں, جنرل ادھر جا رہے ہیں, دہلی میں بیٹھے ہیں, کشمیر کے بیٹھے ہیں, سری نگر میں بیٹھے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے اس کو معاملے کو جو ہے وہ ہینڈل کرے اور کس طریقے سے اس میں اس کو کنٹرول کریں. اب اس کی اونس چلی گئی ہے, لیڈرز بھی نہیں وہاں پہ جو ہے نا فارغ ہو گئے ہیں. لیڈرز خود کہہ رہے ہیں حریت کانفرنس کے کہ یہ ہمیں خود نہیں پتا یہ کون سی موومنٹ ہے. حضور دنیا کی جو 2,500-3,000 سالہ سیولائز تاریخ ہے, جو آپ اس کے بہت بڑے استاد ہیں, میں اس کو معمولی طالب علم ہوں, اس کے اندر آج تک یہ نہیں ہوا کہ آپ ایک پبلک جو ہے اس کی اونرشپ لے لے, اس کو اپنے اندر داخل کر لے, اس کو حقوق ملکیت کنٹرول کر لے اور وہ موومنٹ اپنے منتقی جہاں پہ پاپولر موومنٹ بن جاتا ہے. پھر آپ نے جب آپ دنیا میں کیوبیک میں اگر کینیڈا ریفرینڈم کرا سکتا ہے, اسکاٹ لینڈ میں اگر انگلینڈ ریفرینڈم کرا سکتا ہے, اگر ساؤتھ سوڈان کی سنی جا سکتی ہے, اگر ایسٹ ٹمر کی سنی جا سکتی ہے انڈونیشیا میں, تو کشمیریوں نے قصور کیا کیا ہے بھائی؟ وہ کون سی چیز ہے جو کشمیریوں کو اس سے جو ہے فرق نہیں کرتی یا ممیز نہیں رکھتی, کہ اس کے اندر ممیز نہیں رکھتی اور ان کے اندر کوئی وہ نہیں ہے جو وہ لوازمات پورے نہیں کرتے. یو این کی ریزولوشن 48 کی پڑی ہے, کلیئر ریزولوشن ہے, انڈیا خود لے کے گئی ہے. 53 میں آپ نے جو ہے مجھے اتنا دیکھو انہوں نے کیا ہے, 53 میں اس کو صوبہ بنا دیا, ریزولوشن موجود ہے, وعدے بھی کیے ہوئے ہیں. یہ ان کو 62 کے اندر انہوں نے وہاں پہ چائنا کو چیک کیا, جب وہاں پہ انہوں نے جا کے اپنی چیک پوسٹ بنائی, چائنا نے ان کی پھڑکاس نکالی. یہ بظاہر انہوں نے جو اسپیل آؤٹ کیا اپنے ڈاکٹرین کے, جی ہم ڈیفینسو ہمارا موڈ ہے, ہم پیسفل ہے, انہوں نے آج تک کسی جگہ پیسفل نہیں کیا. یہ اوفینسز کرتے ہیں اور طریقے سے. اب 2 وجہ کی بات ہے, اڑی چکوٹھی سیکٹر کے اوپر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہ یا حملہ انڈیا نے کرایا یا پاکستان نے کرایا, ٹھیک ہے جی, اور تیسری تو کوئی آپشن نہیں ہے نا. پاکستان نے نہیں کرایا. آپ انٹرنیشنل آپ بڑے بڑے مبصرین لا دیں, آپ یونین کو کہہ دیں, آپ 3 بڑے ملکوں کو چائنا, رشیا اور امریکہ کو کہہ دیں کہ اپنے مبصرین بھیجو, وہاں تحقیقات کرائیں. ترکی نے تو کہہ دیا نا. لیکن ایک بات ہے, اگر پاکستان نے کرایا, اگر یہ حملہ پاکستان نے کرایا تو انڈیا اس کے بعد بھی یہ سمجھتا ہمارے ساتھ لڑ سکتا ہے تو بھول جائے. ہاں ٹھیک ہے میر صاحب, یہ اگر حملہ پاکستان نے کرایا جہاں لیزر سیکیورٹی وہ لگے ہوئے ہیں, یہاں پہ فینسز لگے ہوئے ہیں, یہاں پہ 3 فینسز ہیں, ایل او سی کنٹرول ہو رہی ہے. میں ابھی پچھلے دنوں مظفر آباد تھا, میں ساری ایل او سی دیکھ کے ہوں, تقریباً اس کے قریب ان سارے سیکٹرز کو گیا ہوں, انڈین بارڈرز کے اندر بھی جہاں کے وہاں کے انڈین کے سیکیورٹی کے بندوں سے بھی جو ہے جس کو کہنا چاہیے تھوڑا بہت ہیلو ہائے. اچھا میں بتا رہا ہوں کہ جی آپ کو یہ بھول جائیں, اگر یہ حملہ پاکستان نے کرایا, یہ میں بار بار دہرا رہا ہوں, پاکستان نے نہیں کرایا. ہم کہتے ہیں ہم اس لیے پورے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جائے, اور اگر انڈیا نے یہ کرایا ہے اور ریورس انجینئرنگ میں ڈالیں
इंडिया ने कराया, और इंडिया ये चाहता है कि इस हमले के थ्रू पाकिस्तान के अंदर भाना करे, कश्मीर को दबा देगा, फिर भी उसको गलत फहमी है, उसको वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। पाकिस्तानी कौम जो है ना, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान जो लीडर्स हैं, वो कभी भी आए, किसी हाल में आए हैं, चाहे मिलिट्री डिक्टेटर है, सिविलियन है, उनके अंदर एक बड़ी जान है। वो जो है ना, इस बात से इंडिया से आपको जो इंडिया से जंग लड़ करते हुए वो बिल्कुल नहीं घबराए, उनके अंदर एक जज्बा जिहाद पैदा हो जाता है। नहीं, आप मैं कहता हूं हम सारे, हम सारे अपने आप को हवाले करने पर तैयार हैं, हमें यहाँ इस्तेमाल करें। इंडिया के अलावा हमारे जान ही, हमारे बच्चों के अंदर जान पड़ जाती है, हमारे बड़ों में जान पड़ जाती है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो इसलिए ये बात जो है, इंडिया डेंजरस काम कर रहा है। इंडिया जो है, हकीकत ये है, आपको तैयारी नजर आती है हमारी? जंग के बगैर इंडिया को बहुत फायदा है, जंग के साथ लूजर एक ही मुल्क है, वो इंडिया है। हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इंडिया की इकॉनमी तबाह। क्या खूबसूरत बात की, इंडिया को उसको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त हो सकता है, हालांकि चाइना और रशिया दोनों हमारे राइट साइड पे खड़े हैं, लेकिन हो सकता है अंदर से वो कहते हो कि यार पाकिस्तान थोड़ा सा हमें, अगर हम लड़ भी पड़े इंडिया से और इंडिया तबाह होता है, इससे बड़ी क्या बात होगी कि वहां पे अमेरिका के स्टेक्स आ चुके हैं। अमेरिका 7th जनरेशन टेक्नोलॉजी इंडिया मुंतकिल कर चुका है। अमेरिका कहते हैं जो हम डेवलप करेंगे आप बनाएंगे और दुनिया को बेचेंगे। अमेरिका चाहता है किसी तरीके से इंडिया जो है साउथ कोरिया की तरह या जापान की तरह डेवलप इकॉनमी के तौर पर चाइना और रशिया के सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि तब भी उसका साउथ चाइना सी के अंदर रशिया और चाइना की एक्साइज खत्म हुई है। मतलब कि दुनिया जो है, वो कहते हैं ना, हमारे पुराने जमाने में कहते थे बच्चों कहते थे कि जब भौचाल आता है तो क्यों आता है कि गाय जो है उसके एक सींग के ऊपर दुनिया ग्लोब पड़ा, वो थक जाती है, वो जब ग्लोब दूसरे से बिरकती है तो भौचाल आता है। दुनिया में भौचाल आ चुका है, गाय ने सींग से दूसरा बदल लिया है। सारी चीजें तफरीक में आ गई हैं। चाइना, रशिया, पाकिस्तान नया अलायंस में बन गए हैं। ऊपर से ठीक है मुनाफकत की डिप्लोमेसी चल रही है, हम अमेरिका के साथ कर रहे हैं, चाइना अमेरिका के साथ कर रहे हैं, रशिया इंडिया के साथ कर रहे हैं, ये सारी डिप्लोमेसी कह ले या मुनाफकत कह ले। असल सूरत यह है कि ये हालात जो है, इससे अल्लाह करे जंग टल जाए। जंग जो है ना पाकिस्तान के फायदे की है, ना इंडिया के फायदे में, और हमें ये नुकसान जो है कि हमारी बड़ी पीसफुल मूवमेंट है जो इंडिया ने 88 की मूवमेंट को भी इसी में दहशत गर्दी और वायलेंस इंड्यूस करा के, और हम भी उस ट्रैप में आ गए थे। आई होप कि पाकिस्तान अब नहीं बनेगा इंशाल्लाह, वायलेंस इसलिए दूर रहे उससे। बस बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। बहुत चाहता है बात अभी और करते रहते, लेकिन गाय ने सींग बदल दिया है, और बदले हुए सींग के साथ आप देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। और यकीनी तौर पर अब ये बदली हुई दुनिया है, इंडिया को की रियलाइजेशन नहीं है, कर लेनी चाहिए, हमें भी कर लेनी चाहिए, और शायद हमने कर ली है। जी इजाज़त चाहते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आपका एक दफ़ा, और मीर साहब आपका भी। मुझे और मीर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।